السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس میں صدقۃ الفطر کے بارے میں بتایا جائے گا کہ صدقۃ الفطر کیا ہے، ہمارے ذمے کیوں واجب رکھا گیا اور اس کی مقدار کیا ہے، کس پر واجب ہے، کس کو دینا چاہیے کس کو نہیں۔ دیکھیں، روزے دار ان چیزوں سے تو بچ جاتا ہے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مثلا کھانے پینے کی چیزوں سے بچ گیا، لیکن عموماً ان چیزوں سے نہیں بچا جاتا۔ مثال کے طور پر بیہودہ کلام، فضول گفتگو اور نامناسب مجلسوں سے نہیں بچ پاتا۔ مثال کے طور پر کانوں کے گناہ، آنکھوں کے گناہ، اس کے فضول بولنے کے گناہ اور فضول مصروفیات سے وہ نہیں بچ پاتا۔ تو شریعت نے ان گناہوں کی تلافی کے لیے اس کے ذمے صدقۃ الفطر کو واجب قرار دیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقۃ الفطر روزے دار کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے، لغویات اور بیکار اور فضول گفتگو سے پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اور مسکین اور غربا کے لیے ایک کھانے اور روزی روٹی کا اور رزق کا انتظام ہے۔ اور فرمایا کہ جو انسان عید کی نماز سے پہلے صدقہ ادا کر دے تو وہ مقبول زکوٰۃ کی حیثیت رکھتا ہے، اور فرمایا کہ جو عید کی نماز کے بعد ادا کرے تو وہ عام دنوں کے صدقات کی طرح ایک عام صدقہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا اس حدیث سے کہ صدقۃ الفطر کے دو مقاصد ہیں۔ پہلے تو یہ کہ روزے دار سے جو روزے کے اندر کچھ کوتاہی، لغزشات ہوئی ہیں، کچھ گناہ سرزد ہوئے ہیں، اس کے ذمے سے وہ ساقط ہو جائیں، ختم ہو جائیں، معاف ہو جائیں۔ اور دوسرے نمبر پر امت کے اندر جو یتیم، غربا، مساکین، ضعفاء ہیں، وہ بھی اپنی خوشی اور شان و شوکت کے ساتھ عید میں شریک ہو سکے اور وہ بھی پوری تیاری کے ساتھ عید منا سکے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ عید کے دن اس کثرت سے خرچ کرو غربا پر کہ وہ کسی کے سامنے دست سے سوال دراز کرنے سے بچ جائے، وہ دوسرے سے بے نیاز ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کیا کرتے تھے۔ آج ہمیں ان باتوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے؟ صدقۃ الفطر ہر صاحب نصاب مرد و عورت پر واجب ہے، نابالغ بچوں پر بھی۔ نابالغ بچوں کی ذمہ داری ان کے ماں باپ پر ہے، وہ چاہے لڑکے ہوں یا لڑکی ہوں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صدقۃ الفطر صرف لڑکوں پر ضروری ہے اور لازم ہے، ایسا نہیں، بلکہ چھوٹے بچے، بچیاں، مرد و خواتین سب پر عائد اور واجب ہے۔ اور عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا اس کا زیادہ ثواب اور فضیلت رکھتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا کر دیں۔ اب صدقۃ الفطر کی مقدار جان لیتے ہیں کہ اس کی مقدار شریعت نے کیا رکھی۔ شریعت نے اس کی مقدار پونے 2 سیر گیہوں یا پونے 2 سیر کھجور یا پونے 2 سیر کشمش رکھی ہے، لیکن اب ہمارے علاقے میں رواج صرف گیہوں کے حساب سے صدقۃ الفطر ادا کرنے کا رہ گیا ہے، حالانکہ جو بڑے صاحب وسعت اور جن کے یہاں مال و دولت کی فراوانی ہے ان کو کشمش کا حساب لگا کر کے صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے، ان کو کھجور کا حساب لگا کر کے صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر سکے۔ اب اس مرتبہ ہمارے علاقے میں جو گیہوں کی قیمت ہے، پونے 2 سیر گیہوں کی قیمت ہے، وہ تقریباً 35-40 روپے بیٹھتے ہیں۔ اب 35 روپے کیا ہوتے ہیں صاحب حیثیت آدمی کے لیے؟ یقیناً اس کے لیے کوئی بڑی حیثیت نہیں رکھتے۔ اس لیے جو امیر حضرات ہیں، عمرا ہیں، ان کو چاہیے وہ کشمش اور کھجور کے حساب سے صدقۃ الفطر ادا کریں تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل ہو سکے۔
اب ایک بات یہ باقی رہ گئی کہ کیا صدقۃ الفطر ہم کسی غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں؟ دیکھیں صدقۃ الفطر غیر مسلم کو دینے کی گنجائش تو ہے، لیکن مسلمان کو دینا ہی زیادہ فائدہ اور زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ اور غیر مسلم کو بھی اس کو دے سکتے ہیں جو حربی نہ ہو، یعنی مسلمانوں کے مقابلے میں نہ آ رہا ہو، مسلمانوں کے تئیں اچھا رویہ رکھتا ہو، اچھا برتاؤ رکھتا ہو، اچھا نظریہ رکھتا ہو، اچھی سوچ رکھتا ہو، جو مسلمانوں کے بالمقابل برسر پیکار ہیں، ان کو دینے کی ذرہ برابر قطعی اجازت نہیں۔ بہتر پھر بھی یہی ہے کہ یہ مسلمانوں کو دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صدقۃ الفطر ادا کرنے والا بنائے، صحیح نیتوں کے ساتھ ادا کرنے کی پوری توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔